کتنا سنجیدہ دور تھا، کتنی سادگی تھی اس دور میں کہ جب ایسے بادشاہ ہوا کرتے تھے جو رعایا کی خبر گیری کے لیے بھیش بدل کر عوام میں جاتے تھے اور ان کی پریشانیاں، الجھنیں، دقتیں دیکھتے تھے، شامل ہوتے تھے، جانچ پڑتال کرتے تھے کہ میری رعایا کس حال میں ہے۔ انہی میں سے ایک بڑے جلیل القدر بادشاہ ہیں سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ۔ کتنے جلیل القدر، باعزت مقام اور مرتبے والے بادشاہ ہیں۔ ایک مرتبہ محل سے باہر نکلے، کچھ دور چلے تھے جنگل کی طرف، بھیس بدل کر دیکھا کہ سامنے 4 آدمی نظر آئے۔ ایک جگہ یہ واقعہ 5 آدمیوں کا لکھا ہے۔ بہرکیف وہ 4 آدمی جب نظر آئے، انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہماری طرف آ رہا ہے، وہ چونک گئے۔ سلطان محمود غزنوی نے یوں کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں بھی تمہارے جیسا ہی آدمی ہوں۔ کہنے لگے اچھا بتاؤ، ایسی رات میں آنے کا معاملہ، سبب اور وجہ کیا بنی؟ کہنے لگے جس طرح تم نکلے ہو میں بھی اسی طرح نکلا ہوں۔ بہرحال کہنے لگے کیوں نہ ہم ایک ساتھ مل کر اس کام کو کریں۔ بڑے خوش ہو گئے۔ مشورہ ہونے لگا کہ چوری کریں تو کہاں کریں؟ سلطان محمود نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ بادشاہ کے شاہی خزانے میں چوری کی جائے، ادھر ادھر در بدر بھٹکنے سے تو بہتر ہے کہ ایک ہی مرتبہ خزانہ ہاتھ آ جائے۔ ان کی بات سمجھ میں آ گئی، انہوں نے سردار مان لیا کہ تم آج سے ہمارے سردار ہو۔ اتنی قیمتی بات، گھبرانا نہیں، ڈر نہیں کسی طرح کا بھی۔ کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے۔ سلطان محمود نے یوں کہا چلو خیر، جب آپ نے مجھے سردار مان لیا، اب مجھے آپ اپنا اپنا ہنر بتائیں تاکہ چوری کرنے میں مدد مل سکے۔ سب نے ہنر بتانا شروع کیا۔ ایک شخص نے یوں کہا کہ سردار میرے پاس ایسا ہنر ہے کہ جب ہم چوری کرنے کے لیے نکلیں اور کتا بھونکے، میں اس کی آواز پہچان لیتا ہوں۔ کتا ہی نہیں بلکہ کوئی بھی جانور اگر آواز نکالتا ہے، خاص کر کتا، تو میں اس کی آواز پہچان لیتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ بہترین ہنر ہے، اچھا ہنر ہے، ضرورت پڑتی ہے اس کی۔ دوسرے نے کہا کہ میرے پاس ایسا ہنر ہے کہ اگر میں رات میں کسی آدمی کو دیکھ لوں، دن میں اسے ہو بہو بغیر کسی تردد کے فوراً پہچان لیتا ہوں۔ کہنے لگے یہ بھی اچھا ہنر ہے۔ دوسرے نے کہا کہ میرے پاس ایسا ہنر ہے، کتنی اونچی عمارت ہو میں اپنی کمند پھینک کر اس کو اس طرح سیٹ کر دیتا ہوں کہ پھر اس پر چڑھ جائے۔ بہت اچھا ہنر، اس کی بھی ضرورت ہے۔ ایک نے یوں کہا کہ کیسا ہی تالا ہو میں اس کو توڑ دیتا ہوں۔ بہت اچھا ہنر ہے، اس کی بھی ضرورت ہے۔ تو ایک بولی پہچاننے والا، ایک دیوار کودنے والا کمند ڈال کر، اور ایک آدمی جو رات میں دیکھے دن میں پہچان لے، ایک آدمی تالا توڑنے والا۔ تو اسی میں تالا توڑنے والا اور ایک نے یہ کہا ہے کہ میں پہچان لیتا ہوں سونگ کر کے خزانہ کہاں ہے۔ اگر یہ واقعہ اس طرح بیان کیا جائے تو 5 آدمی ہوتے ہیں، اور اگر تالے والے کو ختم کر دیا جائے تو 4 آدمی ہوتے ہیں۔ بہرکیف واقعہ بیان کر کے ایک عبرت اور نصیحت ہمارے لیے مقصود ہے۔ وہ بات کرتے ہوئے شاہی محل میں پہنچ گئے۔ اسی دوران
سردار سے بھی معلوم کیا گیا آپ کے اندر کیا ہنر ہے. وہ کہنے لگے میرے اندر بہت بڑا ہنر ہے کہ اگر مجرم پکڑا جائے، پھانسی پر لٹکا دیا جائے، سزا مل جائے، تو پھانسی لگنے سے پہلے اگر میں اپنی داڑھی گردن ہلا دوں تو اس کی سزا معطل کر دی جاتی ہے، ختم کر دی جاتی ہے. کہنے لگے اس سے بڑا ہنر تو کوئی ہے ہی نہیں. اگر ہم پکڑے بھی گئے، سزا ہو گئی، آپ اس کام کو کر لینا، ہم بچ جائیں گے. بہرکیف شاہی محل میں داخل ہو گئے، سب نے اپنا اپنا کام کر لیا، چوری کر کے باہر نکل گئے. اب بادشاہ نے، سلطان محمود غزنوی نے یہ کہا، ارے بھائی ایک کام کرو، یہ مال تقسیم نہ کرو. اگر آپ نے یہ مال تقسیم کر لیا، صبح شاہی خزانے کے محافظ، بادشاہ کے پولیس والے، بادشاہ کے وزیر وغیرہ یہ جانچ پڑتال کریں گے اور خزانے کی تلاشی کے لیے، تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے. ہو سکتا ہے پکڑے جائیں، علیحدہ علیحدہ مال ہوگا. ابھی اس خزانے کو یہی دفن کر دیں، اور جب وہ تلاش کرنے کے بعد تھک کر، ڈھونڈ کر، پریشان ہو کر بیٹھ جائیں گے، اس کے بعد تقسیم کر لیں گے. کہنے لگے بہت اچھی بات بتائی آپ نے. اب وہ جانے لگے کہ اسے بعد میں تقسیم کرتے ہیں. سلطان محمود نے یوں کہا کہ بھائی آپ مجھے ایڈریس بتلا دیں، میں نیا نیا آپ کا سردار ہوں، مجھے آپ کا معلوم نہیں آپ کہاں رہتے ہیں. آپ اپنا ایڈریس بتائیں، میں جب بھی آپ سے ملاقات کرنا چاہوں گا تو اس ایڈریس پر پہنچ جاؤں گا. کہنے لگے بہت اچھی بات ہے. سب نے اپنا ایڈریس بتایا، گھر کا پتہ بتایا، سب اپنے اپنے جدا ہو گئے. صبح میں بادشاہ نے پولیس والوں کو بھیجا اور ان کی گرفتاری کرائی کہ فلاں فلاں آدمی اس ایڈریس پر ہے، پکڑ کے لاؤ. اب وہ پریشان ہے، حیران ہے کہ ایسا کون مخبر ہے جس نے ہماری مخبری کر دی. ہمارے ساتھ تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن فکر یہ تھی، انہیں یہ غم کھائے جا رہا تھا کہ وہ پانچواں آدمی جو ہمارے ساتھ تھا وہ گرفتار نہیں ہوا. ہو سکتا ہے اس نے مخبری کی ہو. بہرکیف جب شاہی محل میں ان کو بلا کر لایا گیا، جلاد کو حکم دے دیا، پھانسی کا حکم ہو گیا، سامنے کھڑے ہو گئے، تو بادشاہ سلامت نے یہ کہا کہ انہیں سامنے لایا جائے، ان کی آخری خواہش معلوم کی جائے. سامنے لائے تو اب جو رات میں دیکھ کر دن میں پہچاننے والا آدمی تھا، اس نے اس سے مخاطب ہو کے یوں کہا، جس نے کہا تھا کہ کتے کے بھونکنے پر کہ ہمارے ساتھ بادشاہ ہے. سب نے ہنسی منائی، ارے بادشاہ کہاں ہو سکتا ہے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کتا یہ کہہ رہا ہو کہ تم سب بادشاہ کے محل میں جا رہے ہو. تو جو رات کو دیکھ کر پہچاننے والا تھا دن میں، اس نے یوں کہا، تیری بات سچ ہو گئی، یہ سامنے جو بیٹھا ہوا ہے ہمارا سردار، یہ بادشاہ ہے، یہی ہمارے ساتھ تھا رات. کہنے لگا کیوں؟ تو یہ خسر 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 یہ چیمی گوئیاں چل رہی تھی. بادشاہ نے کہا یہ کیا چیمی گوئیاں چل رہی ہیں؟ تو جو رات میں پہچان دیکھنے والا تھا، دن میں پہچان کر کے بتانے کے لیے وہ 2 قدم آگے بڑھا اور یوں کہنے لگا، اے میرے سردار، سب نے اپنا اپنا ہنر بتا دیا، سب نے اپنا اپنا کام کر لیا، میں نے بھی آپ کو پہچان لیا، اب باری ہے آپ کے ہنر کی. بادشاہ کو ہنسی آ گئی. بادشاہ ہنسنے لگا اور ان کی سزا معطل کر دی، ختم کر دی، ان کو معاف کر دیا. اسی وقت وہ سارے چور بادشاہ کے قدموں میں گر گئے، معافی کی، اور پھر اللہ سے توبہ استغفار کرنے کے بعد وہ پکے سچے مومن بن گئے. یعنی یہ بادشاہ کا کمال تھا کہ رات کو چوری ان کے ساتھ کرائی ہے، لیکن حکمت یہ تھی کہ انہیں معلوم تھا کہ آخر میرے پاس آنا ہے. یہ تمام چیزیں اس لیے تھی کہ ان کو ایک عبرت کے طور پر پکڑا بھی جائے، نصیحت بھی مل جائے. ایسے ایسے بادشاہ ہوا کرتے تھے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم کسی وقت کے حاکم بن جائیں، گاؤں کے حاکم بن جائیں، گھر کے محلے کے حاکم بن جائیں، تو ہمیں رعایا کے ساتھ بہترین معاملہ کرنا